محترم ناظرین و سامعین اظہار چینل، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اظہار چینل، آج میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا بیان آپ کے روبرو رکھوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کیا۔ آپ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون تھی۔ آپ کے والد کا نام خویلد تھا، جو قریش کے ایک مالدار اور سردار تھے۔ آپ خود قریش کی مالدار عورت سمجھی جاتی تھیں۔ وہ بیوہ تھیں اور اب تک 2 خاوندوں سے شادی کر چکی تھیں۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی دیانت، امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قتیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دیں۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورہ کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور حضرت خدیجہ نے آپ کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ خدیجہ کے محتمم مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ کا غلام میسرہ اور خدیجہ کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی حضرت کے ہمراہ تھے۔ شام کا دوسرا سفر تجارت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شام کا دوسرا سفر تجارت ہے۔ یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ خدیجہ کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہوا۔ ایک صومعہ کے قریب ٹھہرا۔ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے صومعہ سے بعض کتب سماویہ لے کر، یعنی آسمانی کتابیں لے کر نیچے آیا۔ اس نے آپ کے پاس آ کر آپ کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی کتاب سماویہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے یا آل غالب کا، یعنی آل غالب ہماری مدد کو پہنچو کا نعرہ بلند کیا۔ یہ آواز سن کر قافلہ کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے صومعہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں تھی، میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ کتب سماویہ کو دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر الزماں کے جو علامات، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، خط و خال بتائے گئے، ہماری کتابوں میں جو لکھی ہوئی نشانیاں ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اسی طرح آپ کئی مرتبہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح۔ آپ کی دیانت اور امانت اور خوش اخلاقی، پاک بازی، شرافت، نجابت وغیرہ کا خدیجۃ الکبریٰ سے کچھ پوشیدہ نہ تھا۔ اگرچہ آپ مکہ کے شرفاء اور عمراء میں سے ہر ایک خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کا آرزومند تھا، مگر انہوں نے خود نفیسہ نام عورت کے ذریعہ اور باروایت دیگر عاتقہ ابن عبد المطلب کے ذریعے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں
شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی اس رشتہ کو منظور کر لیا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس نکاح میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خدیجۃ الکبریٰ کے تمام قریبی رشتہ دار، اس طرح حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتہ دار سب موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال کی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق اور امین نہ صرف مکہ معظمہ بلکہ تمام ملک عرب میں آپ کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ تمام ملک عرب میں ایک آپ ہی کی ذات تھی جو الصادق یا الامین کی مشان الیہ سمجھی جاتی تھی، یعنی جب بھی الصادق یا الامین بولا جاتا تو آپ کی ذات کو ہی لوگ سمجھا کرتے تھے اور انہی ناموں سے آپ کو لوگ پہچانتے تھے اور پکارا کرتے تھے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادات و اطبار کے بارے میں ایک انگریز عورت لکھتی ہے کہ جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت و بندگی قائم کی وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الامین، بڑا دیانتدار کا خطاب دلوایا۔ کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں، بلکہ ایک ذات جو مجسم صدق ہو اسی کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو۔ تجدید حلف الفضول۔ کسی پرانے زمانے میں ملک عرب کے بعض شخصوں نے مل کر آپس میں یہ عہد کیا تھا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی طرفداری اور ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ اس جماعت میں جس قدر اشخاص شامل تھے، یعنی جو لوگ شامل تھے، اتفاقاً ان سب کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، اسی لیے ان کے اس عہد کو حلف الفضول کے نام سے تعبیر کرنے لگے، بتانے لگے۔ یہ جماعت اب ملک عرب میں باقی نہ رہی تھی مگر اس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر جاری تھا۔ حرب فجار کے بعد حضرت کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس تحریک کو پھر از سر نو تازہ کیا جائے۔ چنانچہ بعض اشخاص میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اس زمانے میں لڑکے ہی تھے شریک تھے۔ اب جب کہ آپ جوان ہو گئے تو آپ نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بدامنی، مسافروں کے لٹنے، ضعیفوں اور غریبوں پر زبردستیوں اور راہ گیروں اور امیروں کے ظلم کرنے کا حال بیان فرما کر ان سب باتوں کی اصلاح کے لیے آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل ہو گئے، مگر اس انجمن کے ہر ایک ممبر کو یہ اقرار کرنا پڑتا تھا کہ ہم ملک سے بدامنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، غریبوں کی امداد کیا کریں گے، زبردستوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ اس انجمن کے ذریعے سے مخلوق خدا کو بہت کچھ نفع پہنچنے لگا تھا۔ زمانہ نبوت میں بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس معاہدے کے نام سے مجھ کو بلائے اور مدد طلب کرے تو میں اس کو جواب ضرور دوں گا۔ قبائل قریش میں آپ کا حاکم مقرر ہونا۔ خانہ کعبہ میں کسی بد احتیاطی کے سبب آگ لگ گئی تھی جس کے صدمہ سے دیواریں بھی بجا شک ہو گئی تھیں۔ قریش نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو منہدم کر کے پھر از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اس لیے اس رائے پر تو سب کا اتفاق ہو گیا، لیکن کھڑی ہوئی عمارت کو منہدم کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا، سب ڈرتے تھے۔ آخرکار سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ نے اس کام کو شروع کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ تمام قبائل اس انہدام کے کام میں شریک ہو گئے۔ اسی زمانہ میں بندرگاہ جدہ کے قریب ایک جہاز ٹوٹ کر ناکارہ ہو گیا تھا۔ اس کا حال معلوم ہوا تو قریش نے اپنے معتمد آدمیوں کو بھیج کر اس جہاز کی لکڑی خریدی اور کارآمد لکڑیوں کو اونٹوں پر لاد کر مکہ لے آئے۔ یہ لکڑی خانہ کعبہ کی چھت کے لیے خریدی گئی تھی۔ کعبہ کی دیواروں کو منظم کرتے ہوئے جب تعمیر ابراہیمی کی بنیادوں تک پہنچے تو پھر تعمیر شروع کر دی۔ چونکہ چھت کے لیے پوری لکڑی نہ تھی اس لیے خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر پورا تعمیر نہیں کیا بلکہ ایک طرف تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی۔ اب تعمیر بلند ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ حجر اسود رکھا جائے۔ قبائل قریش میں ایک سخت فساد
اور جنگ عظیم کے سامان پیدا ہو گئے۔ یہ جھگڑا اس وقت پر ہوا کہ ہر ایک قبیلہ کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں۔ قبائل میں ایک دوسرے کے خلاف ضد پیدا ہو گئی اور ہر طرف سے تلواریں کھنچ گئیں۔ بنو عبدالدار نے مرنے اور مارنے پر قسم کھا بیٹھے۔ اس جھگڑے میں 5 روز تک تعمیر کا کام بند رہا۔ آخر قبائل قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور ایک مجلس منعقد کی گئی۔ اس مجلس میں ابو امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے اسی کو حکم مقرر کیا جائے، وہ جو فیصلہ کرے سب اس پر رضامند ہو جائیں۔ لوگوں نے نگاہ اٹھا کر جو دیکھا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے تھے۔ سب نے آپ کو دیکھتے ہی الامین الامین پکارا اور کہا کہ آپ کے فیصلہ پر ہم رضامند ہیں۔ آپ اس مجلس میں داخل ہوئے تو سب نے معاملہ کو آپ کے طرف سپرد کر دیا اور کہا کہ آپ جس کے حق میں چاہیں فیصلہ کر دیں، ہم آپ کے فیصلہ پر رضامند ہیں۔ یہ ذرا سوچنے اور غور کرنے کا موقع ہے کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کر اس زمانے کی رسم کے مطابق مرنے مارنے پر شدید غلیظ قسمیں کھا چکے تھے، اس عزت و شرف کے معاملہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے میں سب مطمئن ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دیانت اور منصف مزاجی پر سب ایمان لائے ہوئے تھے۔ آپ نے معاملہ سے آگاہ ہو کر اسی وقت ذرا سی دیر میں جھگڑے کو ختم کر دیا اور تمام بوڑھے اور تجربہ کار سرداران قریش آپ کی ذہانت، قوت فیصلہ اور منصف مزاجی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور سب نے بالاتفاق احسنتا و مرحبا کی صدائیں بلند کیں۔ آپ نے اس طرح فیصلہ کیا، ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، پھر ہر ایک قبیلہ کے سردار سے کہا کہ چادر کے کونے کنارے کو پکڑ لو۔ چنانچہ تمام سرداران قریش نے مل کر اس چادر کے کنارے کو چاروں طرف سے پکڑ کر پتھر اٹھا لیا۔ جب پتھر اس مقام پر پہنچ گیا سب آپس میں رضامند رہے۔ جہاں اس کو نصب کرنا تھا تو آپ نے چادر سے اٹھا کر وہاں نصب کر دیا، کسی کو کوئی شکایت باقی نہ رہی اور سب آپس میں رضامند رہے، خوش رہے۔ اس واقعہ میں عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، اسبد بن مطلب ابن اسد بن عبد العزیٰ، ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عمر بن محزوم اور قیس بن عدی السہمی 4 شخص بہت پیش تھے اور کسی طرح دوسرے کے حق میں معاملہ کو چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس فیصلہ سے چاروں بہت خوش اور مسرور تھے۔ اگر ملک عرب میں یہ جنگ چھڑ جاتی تو یقیناً یہ تمام ان لڑائیوں سے زیادہ ہیبت ناک اور تباہ کن جنگ ثابت ہوتی جو آج تک زمانے جاہلیت میں ہو چکی تھی۔ جس زمانے میں آپ نے اس حجر اسود کے والے جھگڑے کا فیصلہ کیا آپ کی عمر 35 سال کی تھی۔